آپ لوگوں نے 8 فروری تک کم از کم ان کو ٹوٹلی مفلوج کر کے چھوڑ دینا ہے. یہ لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. بھائی لوگ، آپ لوگ اس چیز پر عمل کرو. 8 فروری تک آپ لوگوں نے نہ پراپرٹیز خریدنی ہے، نہ آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی ایسی خریداری کرنی ہے جس میں گورنمنٹ فیس ہو یا ٹیکس ہو یا ایسا کچھ جو ان کو فائدے مند ہو. آپ لوگوں نے کچھ ایسا نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں. ان چیزوں پر عمل کرو میرے پلیز. بھائی صاحب 8 مہینے جی ہوئے نا، لوگ بتا رہے تھے ہم پیسے نہیں بھیجیں گے، پیسے نہیں. کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا ان کو. ٹھیک ہے، ان کے بھائی، میرے بھائی، ریمیٹیز میرے میں بھائی، اتنا فرق، میری میرے بات بھائی، سنیں نا، میرے ریمیٹیز جی میں اتنا فرق نہیں پڑا. ابھی 1 مہینہ رہ گیا، 1 مہینے میں الیکشن ہوں گے. 1 مہینے میں کیا کچھ نہیں ہوتا. 1 مہینے میں کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1 مہینے میں کچھ نہیں ہوگا. وعلیکم السلام وعلیکم جی. السلام. پرنس بھائی، میں باتیں سب کی سن رہا ہوں. میں خاموش تھا، میں نے کہا بھی حمدان بھائی بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے نہیں بول رہا تھا. لیکن ابھی مجبوری سے بول رہا ہوں بھی سر جی فرق پڑتا ہے، یہ نہیں ہے بھی نہیں فرق پڑتا، لیکن ابھی وہ کچھ بھی شو نہیں کرنا چاہتے بھی ہمیں یہ فرق پڑ رہا ہے یا بیرونی ممالک سے لوگ پیسے نہیں بھیج رہے. تو بہت فرق پڑتا ہے، ہر چیز سے فرق پڑتا ہے. لیکن یہ حمدان بھائی نے جو بات کی ہے نا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو ٹیکسز نہ جائیں، ہمیں باعث رقم نہ زیادہ بھیجیں. ضروریات کے لیے تو بھیجنی پڑتی ہیں، لیکن دیکھیں آپ ہونڈی کے ذریعے اگر بھیج سکتے ہیں ہونڈی کے ذریعے بھیج دیں، نہیں تو جو گھر کی ضروریات کے لیے وہ تھوڑے بہت بھیج دیں. بھی زیادہ مت بھیجیں، بینکوں میں مت رکھیں، اپنے پاس رکھیں. جب خان صاحب کی حکومت آئے گی پھر انشاءاللہ ایک ساتھ میں بھیجیں گے تو فائدہ ہوگا. کیونکہ جو پیسہ جاتا ہے نا باہر کے ممالک سے، اس سے گورنمنٹ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور خان صاحب کے دور میں ماشاءاللہ پاکستان میں جو جتنے بھی دوسرے ممالک میں پاکستانی کام کرتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ یعنی پیسہ بھیجا ہے خان صاحب کے دور میں. اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے اچھے اقدامات بھی اٹھائے تھے خان صاحب نے. لیکن سب آدمی ان کے ساتھ میں اچھے نہیں تھے، کچھ غدار تھے، کچھ ناسمجھ تھے. اور خان صاحب بس ان کو سنتے رہے ہیں. یعنی خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی، انہوں نے کہا مجھ سے سب سے بڑی غلطی 3.5 سالوں میں یہی ہوئی ہے کہ میں یہاں ناکام ہوا ہوں کہ میں جو ہے نا طاقتور ہے اس کو میں قانون کے نیچے نہیں لا سکا. یہی چیز جو ابھی ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، اسی چیز کا پہنچ رہا ہے. ابھی جو طاقتور ہے نا وہ قانون کے نیچے نہیں تھے. ابھی قانون کی جو ہے نا بات نہیں مانی جا رہی. آرڈر آتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانی جا رہی. کسی کو چھوڑتے ہیں پھر پکڑ لیتے ہیں. کیوں؟ عدالتوں نے رہائی دی ہے تو دوبارہ نہیں پکڑنا چاہیے، پھر پکڑ لیتے ہیں. یہ سب غلط ہے نا. باقی اللہ پاک خیر کرے، دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد کہ اللہ پاک خان صاحب کو جلد از جلد باہر لے کے آئیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں، ہم خوشحال ہوں. میں ایک بات کرتا ہوں، آپ کی بات باقی ساری آپ ٹھیک ہے بھائی، کنٹینیو رکھیں، میں سن رہا ہوں جی. آپ کی بات ساری ٹھیک ہے. میں نے ابھی پہلے بھی بول دیا نا کہ ہم یہ کہتا ہے کہ نا کہ بس گھر میں رہو، باہر نہ نکلو. ٹھیک ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، بات نہیں کرے گا. الیکشن کے دن ڈالیں گے ووٹ، کس کو ڈالے گا؟ اس کو تو ساروں کو پکڑے ہے، کس کو ڈالے گا یہ بتاؤ. ایک آدمی آتے سارے بازار میں پکڑ کے لے کے جاتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں بولتے، اس کے سامنے اس کو لے کے جاتا ہے. کسی کی ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی میرے بھائی رحمان میری بات سنو. آپ بولے الیکشن کے دن کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ میں نے آپ کو ابھی واضح طور پہ بتا دیا ہے. آپ میں کے ہر حلقے میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں نا، ٹھیک ہے، 10 سے 12 بندوں کے کاغذات جمع ہوئے ہیں. اگر یہ لوگ ہر حلقے سے 5 بندوں کا بھی مسترد کر دیتے ہیں، آپ کے پاس 7 بندے ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے،
آپ نے اپنی پارٹی کی گائیڈ لائنز کو انشاءاللہ فالو کرنا ہے. آگے جا کے انشاءاللہ جن انشاءاللہ بندوں کے منظور ہوں گے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ لوگوں نے میں نکلنا ہے, ایک ان کو ووٹ کھمبا کو بھی ڈالنا ہے. کھڑا کھمبا بھی آپ کا کھڑے جو گا میں کام اس ہے کو نا میرے ساتھ دوں بھائی, گا سنو 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 کھمبا بھی کھڑا ہوگا سنو میں اس میری کو بات ساتھ سنو. دوں گا آپ کا جو کام ہے نا رحمان بھائی, آپ کا کام ہے آپ لوگوں نے 8 فروری کو نکلنا ہے, اور جو آپ کو پارٹی کی ہدایت ہوگی جس بندے پر آپ نے جا کے وہاں پہ ووٹ ڈالنا ہے. آپ ادھر بیٹھ کے یہ نہ بولو کہ بھائی آپ اس کا بائیکاٹ کرو گے یا آپ کو بندے نہیں ہیں. بھائی بندے ہوں گے آپ کے اس دن. آپ کی پارٹی بھی الیکشن میں ہوگی, آپ کے عمران خان بھی الیکشن میں ہوں گے, آپ کے سینئر قائدین بھی انشاءاللہ الیکشن میں ہوں گے. آپ لوگ صرف فوکس کرو, آپ لوگ تیاری کرو اس دن کی. میں نے آپ لوگوں کو الحمدللہ ابھی سے بات سنو, آپ لوگوں کو ابھی سے ڈرایا, آپ لوگوں کو ابھی سے خوف زدہ, آپ لوگوں کا ابھی سے آپ کا دماغ جو ہے پھرایا جا رہا ہے دوسری طرف. آپ برائے مہربانی اس طرف مت جائیں, آپ لوگ تیاری کریں. آپ لوگ ان لوگوں کو صرف اور صرف آپ لوگ معاشی طور پر مفلوج کرو, آپ لوگ اس پہ فوکس کرو. آپ جی لوگ ان کو میں بات بتاؤ سنو کہ ہمارا پیسہ بات سنو ہماری بات مرضی, ہم نہیں بھیجیں گے. جی میں عابد بات بھائی. کرتا ہوں جی ایک عرض کرتا ہوں رحمان ایک بھائی عرض کرتا السلام ہوں علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بات سنو السلام علیکم. میری جان دو ہزار ایک اٹھارہ میں ایک منٹ سر. رحمان ہم آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی اسی طرح جیسا آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھو ہم خان کو باہر نکالنا ہے تو یہ انشاءاللہ ہم بندوق تو نہیں اٹھا سکتے نا یار. بندوق بھائی بندوق سے کچھ میری نہیں ہوتا میری ہے. میری بات ختم ہونے دینا, تو ٹھیک پھر ہے ہم ٹھیک ہے یہ بھائی کے پاس آئیں گے. دیکھو ہم بندوق ہم ریاست کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اوورسیز ہم وہ کریں گے. ہمارے ہاتھ میں ہے نا, ہمارے ہاتھ میں ہے یہ, ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ روکیں گے, اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا انہیں بھی سمجھائیں گے, بتائیں گے. تو جس وقت ہم یہ کریں گے تو میری جان وہ خود بخود گھٹنوں پہ آ جائیں گے. تو یہی اگر میں یہی وارسی سر السلام علیکم, ویلکم ہو گیا آپ کو. سر آپ وعلیکم کیا السلام. کہتے ہیں؟ وڑائچ صاحب بالکل ہے, وڑائچ صاحب جی ویلکم ہوں بالکل گے. صحیح آپ نے کہا ہے کہ جی دیکھیں اس وقت پورا پاکستان عمران خان بن چکا ہے. یعنی کہ جو اس عمران خان کا جو نظریہ ہے نا وہ سب اس سے اتفاق کر رہے ہیں. تو عمران خان کا جیل میں ہونے سے یا ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے جیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ نکلیں گے اور ووٹ دیں گے تو نظام بدلے گا. اور جب اسمبلیوں میں جائیں گے تو وہاں بھی تو دیکھیں نا, وہاں بھی ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہوں گے اور وہ حکومت بنائیں گے. اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ لوٹوں کا کیا حال ہوا ہے. لوٹے اب دوبارہ سے نہیں اسمبلی میں جائیں گے. تو وہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ عوام کے نمائندے ہیں اور یہ صحیح ووٹ لے کر آئے ہیں تو وہ عوام کے لیے کام کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ نا امیدی جو ہے نا یہ بھی ایک کفر ہے. تو امید رکھیں اور پازیٹیو رہیں اور جو ہے گھروں سے نکلیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں. اور یہ جو ہے ایک کمپنی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو بھی شکست ہو جائے گی. جتنے اس کے ٹیمیں 1 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, نواز اور یہ ڈیزل, مولانا ڈیزل, یہ سارے اس دن بھاگ جائیں گے. بلکہ میں کہتا ہوں کچھ دن پہلے ہی بھاگ جائیں گے یہ پاکستان سے. تو ان کو بھاگنے نہیں دینا, ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیں آپ. تو یہ ہے کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں انشاءاللہ کو فتح ہوگی پی ٹی آئی کو. جی شکریہ جی, شکریہ. آپ میں واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس. ہمارے عرفان بھائی آئے ہیں, عرفان نقوی. رحمان آپ 1 منٹ آپ میوٹ پہ جائیں, آپ بیٹھیں, آپ ہم نے آپ کو میوٹ میں جاتا ہوں, میں میوٹ پہ جاتا ہوں, لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی. ٹھیک ہے جی دیکھو رحمان عابد ایک بھائی بولنے دیں ان کو بولنے دیں. عابد بھائی بولنے دیں, ناراض نہ ہو, ان کو بولنے دیں 1 منٹ. جی رحمت بولیں رحمان آپ. بھائی, جی جی رحمان جی بھائی بولے, آپ کے پاس سنائیں. میں بولا تھا کیونکہ میں بھول جاتا ہوں جلدی. میں 2018 میں نوشہرہ سے یہ پرویز خٹک کیا تھا, یہ جو گانڈو نکل گیا, دماغ خراب اچھا کر گیا اس نے. میرے رحمان ایک بات, گالی نہیں دینا یار پلیز. یار قسم سے جذباتی ہوں نا, اس کو میں نے میرا 1200 ووٹ دیا تھا, 1200 ووٹ اس کے لیے میں ہمارا نے بھائی ہے نا, دیا تھا. ہمارا بھائی ہے, گالی نہیں دینا بہت پلیز. بہت جذباتی ہیں بھائی. ہمارے نبی کا نہیں فرمان ہے
وہ انسان سب سے کامیاب ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتا ہے. میں نے اور اس کے لیے 1200 ووٹ 2018 میں اس کے لیے میں نے دیا تھا. 2018 میں 1200 ووٹ دیا تھا. اور آج جب میں نے ادھر کال کیا تو میں نے 2018 میں ووٹ اس کے لیے جمع کیا. پھر میں 2019 میں نکل آیا ترکی سے. ابھی میں 6-7 مہینے ہو گئے ادھر اٹالیا میں رہتا ہوں نا. جب میں یہ دیکھتا ہوں نا تو وہ میرا دماغ الٹا پلٹا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، پاکستان کا کیا حال ہے، یہ پارٹی کا کیا خیال ہو گیا ہے. ابھی میں گھر کا دوست کو کال کر رہا تھا نا کہ پرویز خٹک ہمارے علاقے میں آیا تھا. میں نے بولا کون کون گیا تھا، مجھے اس کا نام بتاؤ. کہتے کوئی بھی نہیں گیا تھا، سارا لوگ گئے تھے، کھانا مانا کھا کے اس کو بھگا دیا. گھر سے پاکستان کی نوشہرہ جو ہے نا، نوشہرہ سے گھر سے جو ہے نا ایک ہی آواز آتا ہے، عمران 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 عمران. کیونکہ میں ادھر کا وہ منے پارٹی کے ساتھ تھا نا، تو میں بہت لوگوں کو جمع کرتا تھا. اور آج بھی جو ہے نا میری ایک آواز پہ سب جمع ہوتے ہیں، کیونکہ میں تو گھر سے باہر اچھا ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، لیکن جمع رحمان، کرتا ہے ابھی. رحمان آپ کہاں سے ہیں؟ یہاں کدھر ہیں؟ کون میں سے ادھر ملک؟ اٹالیا میں ہوں، اٹلی. اچھا، آپ سب سے اچھا انتقام پتہ کیا لے سکتے ہیں ان سے اس وقت؟ جی بولے. ریمیٹنس جو ہے نا وہ کم کر دو، پیسے بھیجنے کم کر دو. یہ تمہارا سب سے بڑا میں پیسے کیسے ہتھیار بھیجتا ہوں پیسے یہ ادھر ابھی تو میں نے نہیں بھیجا. میں ترکی سے وہ کیا بولتے ہیں یار، وہ ایسے بھیج رہا تھا، چوری کے سسٹم پہ بھیج رہا تھا. میں نے نہیں پیسے ہونڈی بھیجے ہیں کے اس میں ذریعے ابھی. ہونڈی کے ذریعے ہونڈی کی طرح بولے. ابھی بھی میں ترکی بھیجتا ہوں پیسے. ہاں چلو میں ابھی ٹھیک بھی ہے. ترکی یہ بھیجتا اس ہوں. سے اپنا غصہ کم کرو، کیونکہ ہم اپنی ریاست کے دیکھو، پاکستان بھی ہمارا ہے اور فوج میں اب جو اوپر والے ہیں انہیں تو ہم گالی دے سکتے ہیں، لیکن نیچے ہم اس میں ہمارے اپنے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑتی ہے، لیکن ان اوپر والوں کو ہم اگر روک سکتے ہیں تو وہ اس طرح روک سکتے ہیں میرے بھائی. تو اب اگر میں نئے آنے والے کے پاس جاؤں تو جا سکتا ہوں؟ رحمان آپ نے کمپلیٹ کر لیا اپنے بات؟ آپ کو فون آ گیا میرے خیال میں. جی جی عرفان جی میرے خیال ہاں سے جی، بات نہیں یہ ہے جی عرفان صاحب. پرنس جی بھائی پرنس ایک بھائی منٹ. دوسروں السلام کو موقع علیکم دیتے سر، ایک کیا منٹ. حال ہے؟ پرنس بھائی ایک منٹ، آپ السلام میوٹ لگائیں. علیکم جی عرفان بھائی وعلیکم السلام سر. سر آپ پی ٹی آئی سے؟ سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ کا کرم سے. نقوی بھائی جی آپ؟ الحمدللہ، اللہ نے جی 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 یہ بتائیں سر، سر. ہماری 8 فروری کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا بھی شعور دے سکے اپنے عزیز و اقارب کو، جو ووٹ جو ڈالیں، ٹھیک ہے، ووٹ کی جو طاقت ہے وہ سب سے زیادہ ہے. مثال طور پہ اگر وہ دھاندلی کرتے ہیں، اس میں 10-20 ہزار کا وہ دھاندلی کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کسی صورت بھی. اگر ایک پی ٹی آئی کے امیدوار کو اگر 70,000 پڑتا ہے تو دوسرے کو 20,000 پڑتا ہے، تو 70,000 کو دھاندلی سے نہیں ہرایا جا سکتا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو ووٹ سے مار دیں جتنا بھی ہو سکے. کوئی بھی ایسا نہ کرے کہ میں 2 بجے جاؤں گا، 3 بجے جاؤں گا ووٹ ڈالنے. صبح 8 بجے 8:30 بجے پولنگ اسٹیشن پہ ہونا چاہیے. جتنی جلدی ہو سکے ووٹ کو کاسٹ کریں. ہو سکتا ہے 12 بجے کے بعد وہ ایسا پراپوگنڈا کرے، ادھر لڑائی جھگڑا کرا کے پولنگ اسٹیشن ہی بند کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کریں گے بھی ایسا، کیونکہ ان کی ضرورت ہے ایسا کرنا. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ووٹ کاسٹ کیا جائے 8 فروری کو. جی بات کریں. جی شکریہ جی، آپ بیٹھے سر. تو جی ابو حمدان، اوور ٹو یو سر. ابو حمدان آپ یہاں پہ ہیں؟ اچھا، جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ریمیٹنس آپ نہ بھیجیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہی چیزوں سے، اسی پیسے سے یہ آئی ایم ایف سے بھی قرضہ لیتے ہیں. اور جس وقت ہم یہ روکیں گے نا تو یہ خود بخود گھٹنوں پہ آئیں گے، اکانومی ڈاؤن ہوگی اور یہ خان کو باہر نکالیں گے. کیونکہ پاکستان میں ایک ہی حال ہے، خان. اور یہ خان سے یہ ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ ہم گولی ہم مار نہیں سکتے، ویپن ہم اٹھا نہیں سکتے. ہماری اپنی ریاست ہے، ہمارا اپنا پاکستان ہے. تو اپنا عابد بھائی، جی عابد بھائی میں اس میں تھوڑا سا عرض کروں کہ دیکھیں اب جو
وہ ٹھیک ہے، جو عمران بھائی ہمارے لیڈر ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ 300 ڈسٹرکٹ ہیں پورے پاکستان میں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک عمران خان بنا دیں ہم، ایک شورا بنا لیں انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر کہ جو کہ لیڈ کرے پی ٹی آئی کو، تو کس کس کو پکڑیں گے یہ؟ یعنی کہ اگر ہر ڈسٹرکٹ میں سے اگر 10 بندوں کی شورا بنا دیں تو یہ اگر ہمارے پورے ملک کو شورا چلا رہی ہے اگر پی ٹی آئی کی، تو کس کس کو پکڑیں گے، جیل میں ڈالیں گے، کس کے خلاف 200 مقدمے کریں گے؟ سب کے خلاف کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ساری ہماری طاقت جو ہے نا وہ یعنی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ ساری عمران خان کے پاس ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت کو تقسیم کر دیں اور 300 ڈسٹرکٹس کے اندر وہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 10 بندوں کی شورا بنا دیں گے، یہ پی ٹی آئی کے یہ لیڈرشپ ہے، میں ایک عرض کروں، تو پاکستان جو ہے نا میں کہتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شکست اچھا دے گی یحییٰ بھائی، اور پاکستان صحیح چلے ایک گا۔ منٹ، ایک منٹ، یہ بھائی آپ نے جو بات کی ہے نا، اس میں کوئی اتنا وزن اس وجہ سے نہیں ہے، سوری میں آپ کی بات سے ٹوک رہا ہوں، کہ دیکھیے ہم نے جو پہلے لیے تھے بندے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، 26 سال سے تھا یہ کیانی راول پنڈی سے، اس نے وہ میں بھاگ گیا۔ جی جی المیر بھائی آپ کریں، آپ کریں، جی جی۔ میں کہ عرض کروں، جس دن ووٹ ڈالے گا نا ادھر جو ہے نا جتنے بھی بندے ہیں نا، جتنے بھی بندے ہیں سب رحمان کو بولنا ہے کہ رحمان وہاں سے نہیں جانا، رحمان وہاں بھائی، بیٹھ جاؤ۔ رحمان بھائی جی بولے ایک بولے۔ دیکھو، میری جان دیکھو، کسی جگہ پہ بیٹھ کے نا بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ میں اب آپ کے پاس بھی آؤں گا، آپ کو پورا ٹائم ملے گا، آپ اپنی پوری بات کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جس وقت میں گھوم ٹھیک کے ہے وہاں ٹھیک ہے، پہ آؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے پاس آؤں گا، پلیز میری جان ایک بات، آپ نے میں بس تھوڑا سا میری بات سنو پلیز۔ میری بات یہ ہے کہ نا، میری بات یہ ہے نا، قسم سے کیا بتاؤں یار، آپ لوگ بات کرتے ہیں نا، میں آپ کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں، سب میرے بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں سب سے، لیکن بات سنو، جس دن ووٹ ڈالو گے اس دن وہاں سے نہیں جانا، وہاں ہی بیٹھنا ہے، 1000 لوگ ہیں ادھر بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ رات میں آپ کے ساتھ وہ کام کرے گا نا جو اچھا، پہلے اس نے کیا تھا، میری وہاں سے جان نہیں یہ جانا۔ دیکھو، اگر تو آپ سنو گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ایک تو غصہ کم آئے گا، اور دیکھو گے سب کے جذبات یہی ہیں، ہم سب کے ٹھیک ہے، یہی جذبات ہیں جو آپ کے میں آپ لوگوں ہیں۔ کی ابھی میں بیٹھتا ہوں سیٹ پہ، آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں اور آپ بات کریں، ٹھیک ہے؟ جی میں میں نے بلوٹوتھ آپ کے لگایا پاس، ہے، آپ سب بولے، میں آپ لوگوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کے آپ پاس آتا میرے، ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے ٹھیک پاس ہے آتا بولیے، ٹھیک ہے آصف بولیے، میں بھائی بند آپ، کرتا ہوں میں مائک، آپ بول سکتا ہوں 1 منٹ مجھے دے سکتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ سر، آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، اس کے بعد میں پھر آپ کے نیچے جاؤں گا، پھر ہمارے نئے آئے ہیں بابا واسی صاحب، تو پھر اس طرح روٹیٹ کرتے ہوئے اس طرح نیچے سے پھر اوپر آئیں گے پھر۔ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے جو آپ نے کہا نا کہ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، دیکھیں جو پی ٹی آئی کے جو ورکر صحیح ورکر ہے نا وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا، صرف وہ جو تھے نا یہ جو فواد حسن تھا، کیا نام تھا اس کا، یہ تھا جہانگیر ترین تھا، یہ سارے الیکٹیبل تھے، یہ سارے 80% جو یہ عمران خان نے بھی اس چیز کی غلطی کو تسلیم کیا ہے کہ میں نے 80% وہ جو ٹکٹ دیے تھے وہ الیکٹیبل کو دیے تھے، وہ سارے لوٹے بن گئے ہیں، وہ سارے بھاگ گئے ہیں۔ ہمارے علاقے سے سمی گیلانی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا، اس کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، وہ بھاگ گیا۔ لہٰذا اس دفعہ جو ہے وہ کسی بھی الیکٹیبل کو ووٹ نہ دیں، جو صحیح ورکر ہارڈ کور ورکر ہے نا، اور وہ اسی صورت میں بنے ہیں کہ جب آپ 10 15 20 یا 100 بندوں کی ایک شورا بنائیں گے جس سے وہ پورے علاقے پورے ڈسٹرکٹ میں وہ کام کرے، جسے کہتے ہیں عمران خان نے جس طرح ورلڈ کپ جیتا تھا نا 92 میں، اس نے اپنی ٹیم کا نام دیا تھا ٹائیگر، کہ یہ میرے ٹائیگر ہیں۔ اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ٹائیگر بنائیں آپ، پی ٹی آئی کے ٹائیگر، جو کہ سارے کام کریں، پورا مینیج کریں الیکشن کو۔ اچھا، اگر آپ کا ختم ہو گیا تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہوگی، آپ کی پلاننگ صحیح نہیں ہوگی، اسٹریٹجی صحیح نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے یہ وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ریمیٹنس وہ تو ہم ایکسپیکٹ روک لیں گے، لیکن انٹرنلی بھی ہمیں بڑی سخت محنت کی ضرورت ہے، نہیں تو یہ دیکھیں وہ پورے ریسورسز جتنا پیسہ آپ دے رہے ہیں نا ٹیکس کا کلیکٹ ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فوج تو کوئی جنگ تو نہیں لڑ رہی نا، وہ 1800 ارب روپیہ خرچ کر رہی ہے اس الیکشن کے اوپر،
اور جو ہے اسی طرح جو آپ کے صوبے ہیں وہ بھی وہ پیسہ عوام پہ خرچ نہیں کر رہے. عوام پہ نہ صحت پہ خرچ ہو رہا ہے نہ ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہا ہے. وہ سارا آپ کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے نا وہ آپ کے خلاف خرچ ہو رہا ہے. اور وہ سارا پیسہ اس کو بنا کے ڈالر میں کنورٹ کر کے پاکستان سے باہر پراپرٹیز لے رہے ہیں. فوجی بھی لے رہے ہیں, جنرل بھی لے رہے ہیں, پولیٹیشنز بھی لے رہے ہیں. اس کو بھی روکنا ہے. اس کے لیے بھی ایک پلاننگ کریں گے کس طرح اس پیسے کو باہر جانے سے روکا جائے تاکہ پاکستان کے روپے کی ویلیو اوپر جائے. تو یہ ایک ڈائریکشن میں نہیں, ہمیں ملٹی ڈائریکشن پلاننگ کرنی پڑے گی. بڑی زبردست اس کے لیے جو ہے نا اسٹرگل کی اچھا ضرورت ہے. اوکے جی, اللہ تو حافظ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں کراس ٹاک نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. آپ کا بڑا اچھا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں سر, اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا. اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں اور ہم یہی کام کر رہے ہیں کیونکہ میں ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم بندوق نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہمارے اپنا پیارا پاکستان ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں اسی طرح کی بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو سر جی اجاز بھائی آپ کیا کہتے ہیں سر؟ میں نے اچھا ایک آپ کا جو آپ نے کہا تھا کہ الیکٹرک برس میں ہمارے پاس جو کیانی تھا نا وہ نیچے سے آیا تھا سر اوپر. جی اجاز بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہے, 5 منٹ. جی اجاز بھائی. جی سر جی, کس حوالے سے سر پوچھ رہے ہیں کیا؟ یہ ہمارے یہ واسی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا شورا بنانی چاہیے اور میں ان سے وہ تھوڑا سا ڈس ایگری کیا ہے کہ اگر پاور ایک جگہ پہ رہتی ہے تو وہ ٹھیک رہتی ہے. جی سر نہیں آپ. سر, بات دراصل یہ ہے کہ خان صاحب نے نا ہمیں اتنا شعور دے دیا ہے کہ ابھی ہمیں خود ہمت اور حوصلہ اور جذبہ پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر کہ ہمیں ہمارے سامنے اگر کوئی غلط کر رہا ہے نا تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے, اس کو منع کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو منع نہیں کرتے, اس کو روکتے نہیں ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. ہمیں اپنے اندر سے یہ کمزوری ختم کرنی چاہیے اور ہمیں اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ جیسے بھی یہ جو ابھی ساتھ کھڑے ہیں ہمارے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں ابھی عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی اتنا انہوں نے ظلم کیا, اتنا ان کے اوپر تشدد کیا, تو وہ بھی ابھی تک ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا پی ٹی آئی کا, نہ انہوں نے کوئی جا کے یعنی پریس کانفرنس کی ہے. یہ چیز ہوتی ہے بھی انسان کو مضبوط بناتی ہے, مضبوط ہونا چاہیے بھی تاکہ کل کو ہمیں گرفتار اگر کرتے ہیں نا تو ہمارا جذبہ جو ہے نا, ہمت ہے, وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے. ہمیں اپنے ارادوں کے اوپر پختہ اور اعتماد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں کل کو ہمیں افسوس ہوگا. باقی جو ممبر بنانے چاہیے لیکن خود اٹھیں, خود لوگ جمع ہوں, خود جذبہ ہے کہ میں کھڑا ہوں, میں سپورٹ کروں گا. مجھے اگر پکڑ بھی لیں گے تو میں کہیں نہیں بھاگوں گا, نہیں نہ کوئی غلط بیان دوں گا, نہ کوئی غلط بات کروں گا. میں صحیح بات کروں گا, حق کی بات کروں گا, سچ کی بات کروں گا. جی میری بات ختم ہوئی. عابد صاحب آپ کریں بات. جی سر بابر وڑیش صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام محترم. سر جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, کیسا دن گزرا؟ ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ پاک. آپ سناؤ, ٹھیک ہو؟ اللہ کا کرم شکر. سر جی آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بھی محترم تھوڑی جڑا نا گل بات سنی تے اپنا علمیر اعجاز تے یحییٰ وڑیچ تے میں کمپرومائز کرنا انہاں دوواں اپنے دوستاں دا نہ ہے. ماشاء اللہ اچھے ذہن دے مالک نے تے میں بھی انہاں دے ذہن دے نال ہی کھلوتے ہیں. مثلاً سر تھوڑا جا وضاحت کرو گے سر, تھوڑی وضاحت کرو کہ کس اگر تسی ریمیٹنس بھیجنا, تسی کہڑی جگہ ہو اس ٹائم؟
میں اس ٹائم جرمنی سے ہے. ماشاءاللہ جی، جرمنی ہم ساڑھے ہمسائے ہی ہو پھر اس کا مطلب. سر جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں پنجابی ٹھیک رہنی ہے اردو بولو گے؟ جیسے آپ بولو، مشکل نہیں ہے مجھے. اچھا ٹھیک، تو صحیح ہے سر. آپ جرمنی سے اگر آپ کیا سمجھیں کہ ہم اگر ریمیٹنس نہ بھیجیں اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ ہمارا مقابلہ تو ایسے دشمن سے ہے جو جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے سر، ہم اس سے لڑ تو نہیں سکتے سر. تو کیسے اسٹرگل سر ہم نے اسٹرگل کرنی ہے. ہم نے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے. کچھ تھوڑی بہت قربانی تو دینی ہوگی نا ہمیں. کہ بابر صاحب السلام بنا. علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال اچھا ہے سر؟ خیریت ہے؟ یہ ٹھیک نئے ٹھاک جی آئے عابد اللہ ہیں پاک. بھائی. ابو رمضان نئے آئے ہیں، انہیں بھی دے دیتے ہیں. جی جی سر. انس بھائی کیسے ہیں آپ؟ حارث بھائی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم. السلام. جی جی بابر صاحب میں ایک منٹ آپ کو لیتا ہوں سر، مجھے ایک منٹ دیجیے گا. انس صاحب کیسے ہیں آپ؟ انس کیا نام ہے ان کا؟ انس خان ملنگ. ہاں ملنگ. جی صاحب نے کچھ بولنا ہے انس بھائی؟ انس صاحب وہ میرے خیال میرے سنیں خیال سے گے. وہ نہیں بولنا انہوں نے. اچھا بابر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے میرے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کا بہت کرم ہے قسم. میں آپ کو کچھ چند باتیں کروں گا، آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے سر. صحیح ہے محترم، بولیں آپ. جی سر، آپ ہم سب پاکستانی جتنے ایسے ہی ہے. بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے سر، ہی ہے. کیا آپ اور میں اور پاکستان میں جو غریب طبقہ، جو پاکستان میں جو عوام رہتی ہے، پاکستان کی اصل مالک ہے کہ نہیں ہے سر؟ ایسے ہی ہے سر. مالک تو قسم سے بتائیں آپ کو کہ باہر جو ہے نا کہ اوورسیز جو پاکستانی ہوتے ہیں جی کہ وہ پاکستان کو بہت جو ہے نا بہت ہر ماہ جو بھی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس جگہ پہ ہو. جی میں باہر ہی ہوں، تو میں بھی اوورسیز میں ہوں. جی صحیح ہے. تو کیونکہ جی ہمیں جو نا ہر ماہ اپنے ملک میں جو نا پیسہ بھیجنا پڑتا ہے لازم. جی میرے بھائی زبردست. اب آپ یہ بتائیں، آپ ماہانہ اگر پاکستان 20,000 1,00,000 2,00,000 بھی بھیجتے ہو پاکستانی روپیہ سر، ٹھیک ہے، اس میں آپ جب وہ بھیجتے ہو بینک چینل سے تو وہ بینک آپ کی اسٹیٹمنٹ بینک میں ریزرو میں جاتا ہے. وہ جب ریزرو میں جاتا ہے سر، وہ ریزرو آپ کی معیشت یا آپ کی اسٹاک یا آپ کی بینک کی جو ریزرو ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس کو ایک مطلب اس کو ایک اعلیٰ سطح دیتا ہے کہ اس کو ایک مضبوطی دیتا ہے سر، ٹھیک بالکل ہے. ایسے ہی. اب اسی کی بیس پر یہ لوگ بیرونی ممالک سے قرضے بھی لیتے ہیں. بیرونی ممالک سے جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے تیل خریدنا ہوا، بیرونی ممالک سے ہم نے تیل خریدنا ہے تو اسی پیسے کے تھرو خریدا جاتا ہے، وہ شو کر کے سر، ایسے ہی ٹھیک ہے ایسے سر. ہی ایسے ہی ہے. اب معیشت آپ کے ملک کی چلتی ہے اس چیز سے سر. دوسری ایسے بات، ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی مد میں جو ٹیکس ہوتا ہے سر، وہ ٹیکس کے پیسوں سے آپ ایک آرمی چیف، آپ ایک آئی جی، آپ ایک وزیر اعظم، آپ ایک چیف جسٹس، آپ ملک میں جتنے بھی آپ کے خادم ہیں نا، جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ یا خادم کہتے ہیں کہ ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں سر، اصل میں آپ کے نوکر ہیں وہ، آپ ان کو ایسے ہی ہے. تنخواہ دیتے ہو. بالکل ایسے ہی ساتھ ہے بھائی. ساتھ سر، آپ اور میں، میرا بچہ بیمار ہو جائے سر، آپ کا بچہ بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے سر، اللہ ایسے نہ ہی کرے، ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل میسر نہیں کہ ہم ان کو وہاں لے کر جا کے ان کا علاج کرا سکیں، ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن ہم ہی وہی عوام ہیں
جو ہم اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ہمارے کسی چیف جسٹس کا، کسی وزیر اعظم، کسی آرمی چیف کا، کسی بڑے افسر کا بچہ بیمار ہو جائے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس کو پاکستان کے کسی بڑے سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج میسر نہیں ہو رہا تو ہم ہی اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں کہ اس کو ایک چارٹرڈ فلائٹ میں بیرون ملک لے کر جایا جائے، اس کا وہاں پہ اعلیٰ ترین ہاسپٹل میں علاج ہو، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو پروٹوکول جا رہا ہے، نوکروں کے ساتھ ماں باپ، ان کی فیملی ممبرز، دوست یار جو جا رہے ہیں، ان کو بھی ہم لوگ پال رہے ہیں سر، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے۔ ایسے ہی ہے، لیکن ہماری اولادوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ پتہ کیوں؟ ہماری اوقات ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، صحیح۔ ہم کمی ہیں سر، اچھا ہم کمی ہے سر، بھائی ہمارے پاس ٹھیک ہے ان چیزوں جی سر، کا مسئلہ جی سر، ایک منٹ جی سر، سر، ایک منٹ سر، ہمارے پاس مہمان بھی ہیں تمور بھائی، السلام علیکم۔ اور ہمارے پاس نئے مہمان ہیں ہمارے، پہلے تو ندیم صاحب السلام علیکم، اگر فون آ گیا تو فون تو بعد واپس آ جانا۔ چودھری احمد صاحب نظر بھائی ویلکم ہو گیا۔ جی وعلیکم السلام برو۔ میں 2 منٹ لوں گا عابد بھائی، میں اپنی گفتگو ختم کر لوں پلیز، تو مجھے تھوڑا پھر اس کے بعد انشاءاللہ جی بولو۔ نظر بھائی، چودھری صاحب جی 1 منٹ۔ تو بابر بھائی ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں پر فوقیت دیتے ہیں ان کو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ 10 لاکھ روپے میں صحت کارڈ جو ہے نا وہ بند کرتے ہیں اس غریب عوام کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ان کا کسی پرائیویٹ پاکستان کے ہاسپٹل میں علاج نہ ہو سکے، میسر نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عوام ایک ایسے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے جس نے ان کو جو ہے حق اور سچ کی بات بتائی ہے کہ بھائی تمہارا حق کیا ہے، تمہاری طاقت کیا ہے، وہ بتا دیے، سر اٹھا کے کھڑا ہونا سکھا دیا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان پر اپنے ٹکڑوں کے پر ان کو پالیں بھی، ان کے اولادوں کو بھی پالیں، ان کے گھر پہ جو پالتو یہ جو جانور رکھتے ہیں نا، کتا، بلی، طوطا، کوئی بھی جانور جو یہ لوگ گھروں میں پالتے ہیں، اس کے بسکٹ کے پیسے، اس کے جو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ بھی ہم لوگ اپنے ٹیکس کی مد ان میں ان لوگوں کو سے ادا کرتے ہیں، جی ان کو ہم لوگ دیتے ہیں۔ لیکن ہماری اپنی اولادیں، ٹھیک ہے، ہماری اپنی ہم غریب عوام کی اولادیں ہاسپٹلس کے باہر جب ایک ماں بیٹھی ہوتی ہے نا، اس کو ہاسپٹل سے اس لیے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ صحت کارڈ جو ایک گورنمنٹ 10 لاکھ کا جو اس کو پرووائڈ کر گئی تھی، اس کو ان لوگوں نے معطل کر دیا، اور ہاسپٹل سے اس کو اس لیے نکال دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ ہاسپٹل کے باہر وہ پارکنگ لاٹ میں بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ ٹیکسی کا کرایہ ہوتا ہے، نہ رکشے کا کرایہ ہوتا ہے، نہ ایمبولینس کا کرایہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ، کسی اور ہاسپٹل اس کو لے کر جا کے علاج کرائے۔ وہی بچہ اس ماں کی گود میں تڑپ رہا ہوتا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور وہ ماں اپنے منہ پہ کپڑا لے کر اپنا منہ چھپا رہی ہوتی ہے سر، ایسے ہی ہے، قسم سے ایسے۔ انتظار کر رہی ہوتی ہے اپنے بچے کی آخری سانسوں کا سر۔ میں کیا بولوں آپ کو؟ کیونکہ یہ محترم یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کو یہ اس چیز کا ابھی تک بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، کہ آپ 10-12 بچے پیدا کر لو، ٹھیک ہے، رزق ان کا مل گیا ان کو، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی وہ ہو گئی۔ جو مسجد ہے ہماری اس میں بھی کوئی اچھی بات ایسی نہیں بتاتے، وہ تحریریں بتاتے ہیں، کہانیاں بتاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ سیدھا رستہ کیا ہے تمہارے لیے۔ اوکے جی، شکریہ جی۔ نظر بھائی جی، سوری بابا آپ نے ختم کر دیا نہیں؟ صحیح ہے سر محترم، آپ دوسرے کو لے لیں سر۔ نہیں، اگر آپ نے بولنا سر بولے آپ، پھر میں اس کے بعد نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سنیں اپنے دوستوں جو ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہو رہی ہے، مشکل نہیں تھوڑا ہے۔ سا کام ہے، آپ رہیں بابر بھائی، آپ رہیں ادھر ہی، میں نیچے جا رہا ہوں، تھوڑا سا کام ہے مجھے، آپ ادھر ہی رہیں ابھی، تھینک یو۔ اچھا تمور بھائی کدھر جا رہے ہو یار آپ؟ جی نظر بھائی السلام علیکم۔ بات کر آ گیا نا، بات کر کے رلا دیا ایک جی۔
सर इजाज भाई एक मिनट जी नजर भाई ये हमारे सीनियर हैं सर और हम जी सर नजर भाई सर जी सिर्फ दो बातें करनी, पहली तो ये कि लकी ने मुझे कहा जी कि आबिद भाई ने उनको ब्लॉक कर दिया, क्यों कर दिया? मैं कहा पता कर लेना लकी को क्यों ब्लॉक कर दिया आपने। कहता मैं वो उधर जा ही नहीं पा रहा। अच्छा मैं इस तरह आप यहीं पे जवाब चाहिए या कि बाद में? जब आपको दिल करे वो उसको अच्छा खोलना अच्छा इस तरह कीजिएगा, काशिफ भाई से बात कर लीजिए। अच्छा काशिफ भाई से कहना कि उन्होंने मुझे क्या कहा था। जी सर बस वो फिर वो कह रहा है कि वो उनको नहीं पता, आबिद भाई को नहीं पता, मुझे किसी और ने मना किया होगा। एनीवे अच्छा वो तो हो गया सिलसिला सलासल ये। तो दूसरा ये कि आप कल आए और आप भाग गए हैं ना, आपने को मैं कह हूं कितने निकल गया, मैं फंसा हुआ था और आपने को टाइम नहीं निकाला। मैंने कहा था 5-10 मिनट दे दें, फिर अपनी ब्रॉड चलाते रहे। नहीं कर सकते। अच्छा यही बात मैं अगर बाद में कर लूं भाई अपने। अच्छा इथे आपको बता भाई अपने अल्लाह दी सिर मैं तो गया ना थे हैं ते मैं फ्रीज हो गया सी, मैं फ्रीज हो गया सी कसम समझ आई। अच्छा हाँ अल्लाह दी कसम है जिसे ऑन हो जाती तो मेरा सिस्टम जेड़ा ना बिल्कुल डाउन हो गया। मैं यार लकी हो गया मेरे बिल्कुल ही। मैं पता नहीं क्या चक्कर है वो नहीं बोल सका सर। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, मैं एक बात करना चाहता हूँ बस सिर्फ 2 मिनट की, 1 मिनट की। आबिद भाई ये मेरा दोस्त है, कराची से है ये। पीटीआई को ना ये पूरे कराची के जितने रीजन है उनको कवर करता है। ये अहमद अकमल नाम है इसको। मैं जा रहा हूँ, इसको प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, ये भी बात करना चाहता है। ये कराची से कहाँ पे नीचे बैठा हुआ? जी नीचे बैठा। मोहम्मद अकमल मैं लेता हूँ, उनको लेता हूँ, मैं उनको लेता हूँ सर, भी लेता हूँ। ते नजर अब्बास भाई अल्लाह दी कसम मैं सारे दे सामने पे कहना मेरा बिल्कुल सिस्टम जो है ना हो गया था। मैं घबरा गया सी। सॉरी। घबराना नहीं है सर, घबराना नहीं है। और नहीं सर वो तो भी पता वो जिथे वो गल कर रहे सर मैं एकदम ही देख के ना मेरा मैं अल्लाह आपको हिम्मत दे यार, अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे यार। मैं समझ गया आबिद भाई जी, वही कल वाली बात। मैं आपको एक थोड़ी सी जी नजर भाई एक मिनट यही सर एक मिनट। ये हमारे नजर भाई जो है ना ये हमारे जी ये भाई 1 मिनट देते हैं, पूरी बात सुन ले भाई की तो मैं आपको देता हूं। जी नजर भाई क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि हमदान भाई ने भी टाइम दिया था, तो मेरा दिल था कि आबिद भाई भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेते 5-10 मिनट का। मैं तुम दसिया बस मैं यही सी और कोई और गल नहीं सी। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन नाउ। जी चौधरी अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो आप वालेकुम सलाम, की हाल है बाबू, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह पाक मेहरबानी करे। और से ठीक है जी अल्लाह का करम। काम से सर आप? नहीं काम तो कोई नहीं, अच्छी फ्री ही हाँ। मैं इंजे रोटी खान बैठे हाँ, मैं गपशप लाने वीरा नाल। जी सर जी कोई नहीं है ये गल है बा थोड़ियां गल्लां शल्लां सुन रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। ते अपनी राय है ये कि बा डटे रहो हाँ दी तरह, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अच्छा थोड़ा शोर बड़ा आ रहा है यार। शोर वैसे मेरे मैं नहीं आ रहा। हाँ जी हूँ जी हूँ तो नहीं शोर आ रहा। लगता है जिस तरह बरात के बाद कोई बर्तन नहीं सामभी दे। बरात के बाद नहीं, वो सच बिल्कुल आ गई जो पीछे। हाँ जी बिल्कुल वो पीछे लड़का असल च लग गया है ना। नहीं वो पीछे लड़का लग गया है काम। आबिद भाई जरा नीचे देखिए, वो भाई बैठे हुए थे मोहम्मद अकमल, उनका मुझे शो नहीं हो रहा, शायद आप उठा सके उनको। और ये भाई चले गए नीचे, क्या नाम था इनका यार, ये क्यों चले गए नीचे यार? सवाल है आप लोगों से, सवाल है आप लोगों से, ये जो सुना है कागज जो रिजेक्ट हो गए हैं बहुत सारे बंदों के, तो इन्होंने दस्तखत की जगह बत्तियां बना दी थी, इसकी क्या वजह बनी? बत्तियां क्यों बनाई इन्होंने? सर क्या बनाया? वालेकुम सलाम।
یہ ہے کہ لوگوں کے جو کاغذات میں نام ریجیکٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دستخط والے خانے میں بطخیں بنا دی تھیں. سر میں نے پی ٹی آئی والوں نے. مجھے بھی ایک موقع دو گے؟ جی ملک صاحب ایک منٹ پلیز, ایک منٹ سر. اوکے بردر. جی بطخیں بنا دی تھی دستخط والی جگہ پہ نظر بھائی. جی وہ سننے میں آج بطخیں بنا دی ہیں دستخط والی جگہ پہ, اس کی کیا وجہ بنی, وہ کیوں بطخیں بنائی انہوں نے؟ سر انہوں نے بطخیں نہیں بنائی, اصل میں وہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں نے شیئر کی, وہ ویڈیو ذرا دیکھیے گا, اس میں جو ہے نا ماشاءاللہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, اس کو دیکھیے گا. اصل میں ٹھپے جو ہے نا بطخوں والی وہ کدھروں سے لگی ہیں. سر ملک صاحب کیا حال ہے, اب بولیے گا سر, میں آپ کو بھیجتا ہوں نظر بھائی ویڈیو. ملک صاحب الحمدللہ بردر, میں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. چیف جسٹس صاحب ایسے بولنا چاہیے نا, چیف جسٹس صاحب عرض کریں. چیف غلازت صاحب بولیں ان کو. جی سوری سوری. یار پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے پوچھ سکتا ہوں؟ کیونکہ میں سچ بولوں گا اور سچ کڑوا ہوتا ہے. بالکل سر. عابد بھائی یہ بھائی کو اوپر لیں یار, مجھ سے نہیں ہو رہا ہے, ادھر نہیں شو کر رہا. عابد بھائی یہ ٹی وی رپورٹر ہے کراچی سے. جی جی ایک منٹ مجھے بھی نہیں, میری بات کا مانڈ نہیں کرنا. سوری بردر, میری بات کا نہیں میرا بھائی, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ بولیں سر. یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے تو میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے محل بنا رہے ہیں باہر, ہمارا پیسہ لوٹ کے باہر آ رہے ہیں بس. کیا ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ. یار یہ ابھی سے نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ ظلم, یہ ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, اب ہمارے ساتھ شروع ہو گیا ہے. نہیں شروع سے ہی ایسا ہے. میں تو چودھری احمد نہیں شروع سے بھائی, شروع سے ہمارے بڑے تھے نا, جو ہمارے ابو دادا سارے وہ بھی غلام تھے. آج ہمیں بھی یہ لوگ جو ہے نا, یہ ہمیں بھی چودھری صاحب ملک صاحب آپ دونوں ایک منٹ مائک میوٹ کریں. ملک بھائی ایک منٹ مائک میوٹ کریں. چودھری صاحب آپ بھی مائک میوٹ کریں پلیز سر. ایک منٹ سر, دونوں بھائی مائک میوٹ کریں. جی آپ ہوسٹ کی بات سن لیں پھر کنٹینیو کرتے. جی عابد بھائی. اچھا ایک تو میں نیچے سے وہ نہیں اٹھا سکتا, وہ ریکویسٹ ڈالیں تو پھر میں اٹھاؤں گا. جی اٹھا سکتا. اور دوسری بات ملک صاحب اور چودھری صاحب کراس کوشچن نہیں کرنا سر. آپ تسی اپنی گل رکھو ملک, تے اسی پھر تھلے جا کے بابا کو جا کے پھر اسی طرح اوپر چودھری صاحب تواڈے کول آؤں گے, تانوں 5 منٹ تک ملے گا. تسی پوری گل کرنی ہے, آپ پورا رول لانا ہے. باری باری جواب دیں گے, جس کا نمبر آئے گا وہ جواب دے گا. جی سر. جی ملک صاحب. جی سر صاحب بات بولوں, اگر مائنڈ نہ کرو تو بولو میرے بھائی بولو. آپ لوگ مائنڈ کر جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. مجھے پرواہ نہیں ہے, مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا, ٹھیک ہے. میں اپنا ایڈریس چاہیے تو وہ بھی دے دوں گا. اوکے یار, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ٹھیک ہے نا, ہم بھیک مانگے کسی سے. ہمارے گھر, میں تو پریشان ہوں اپنے گھر سے. ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بولتے ہیں ہمارا بجلی کا بل یہ وہ, ہمیں پکڑ کر لے جاتے ہیں. کیونکہ میں ایک پی ٹی آئی کو لائک کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, عمران خان کو آئی لو یو بولتا ہوں, میں اس کا فین ہوں. تو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں ابھی کیا بولوں. کبھی جیل میں, کبھی بولتے ہیں نا باڑ میں جاؤ, کبھی ادھر جاؤ. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیسے فیصلے ہو رہے ہیں؟ سر آپ کے پاس سوال کا جواب ہے؟ یہ کیا کل میرے گھر, مجھے پتا ہے مجھے پھر بھی پریشانی ہوگی, پھر پکڑ دو گے کسی کو. میری ماں کو, والدہ کو, سسٹر کو, بردر کو گھسیٹو گے, عدالتوں میں لے کر جاؤ گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ کے پاس انصاف ہی نہیں, آپ انصاف کرتے ہی نہیں. کیوں نہیں انصاف کرتے؟ ہے سوال کا جواب. کیوں انصاف نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ جو سچ بولتا ہے, حقیقت بولتا ہے, سچ پر کھڑا ہوتا ہے, اس کی آواز بند ہو جاتی ہے. کیوں ہے کسی کے سوال کا جواب؟ میرے سوال کا جواب کسی کے پاس ہے تو دو مجھے. ہم حق سچ کی آواز پر بولتے ہیں, اس کا سوال کا جواب ہی نہیں ہوتا کسی کے پاس. کیوں؟ ہاں میں بول سکتا ہوں بھائی. ہاں بردر بول سکتے ہو. کیوں؟ وہ بولتے ہیں نا یہ یار, یہ چیف, یہ فلان, یہ آرمی,
यार मुझे गोली मार दो, मैं तो सच बोलूंगा, गोली मार दो, मुझे भी गोली मार दो। अच्छा, आपकी बात खत्म होगी मलिक साहब? ओके ब्रदर, खत्म हो गई। जी, हम म्यूट पे जाएं सर। जी नजर अब्बास साहब, आप इसका जवाब दे सकते हैं, फिर मैं सर आगे मैं जाता हूँ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੋ। जी सर। जी सुहेल अली, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੱਜ ਗੰਜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ही करा लो, कोई उत्ते पा लो बगैर। तो भाई हमारे पास किसी के पास कोई जवाब नहीं, हम भी आपकी तरह लाजवाब हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा साहिल साहब आप कह रहे हो, मैं दूंगा जवाब। जी साहिल साहब। जी 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 सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, माइक खोले। साहिल जावेद जी, साहिल जावेद। हाँ साहिल जी। बचपन में सुना करते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका मतलब अब समझ में आया है कि जिसके पास डंडा है, ताकत है, ठीक है, वो पाकिस्तान में सब कुछ कर सकता है। इंसाफ पसंद आदमी, ज़मीर वाला आदमी पाकिस्तान में रह नहीं सकता, ठीक है। ये चंद हाथों में पकड़ा हुआ है इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान को, और वही चला रहे हैं। और ये जो जितनी भी आ रही हैं ना हुकूमतें, ये गुजर गई हैं, वो कठपुतली थी, उनको उनका हिस्सा दे दिया जाता है, वो अब आते हैं 3-4 साल हुकूमत करते चले जाते हैं। अभी एक बंदा आया था जिसने अवाम को शऊर दिया है हकीकी आज़ादी के लिए, उसको और उसके हामियों को वो दबा रहे हैं जितना हो सकता है। पाकिस्तान में इंसाफ अदालतें कोई नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है ना, वो वाला सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। जी सर, आपने खत्म कर दिया सर? जी जी ओके जी, म्यूट लगा लें सर, म्यूट लगा लें। जी बाबा वार साहब, ये जो आप हमारे मलिक साहब ने सवाल पूछे हैं, इन सवालों के कोई जवाब है आपके पास? बाबा वारसी उड़ाए छे। जी बाबर वड़ाइच साहब, बाबर साहब जी। हाँ बाबर है, सॉरी बाबर, सॉरी यार। बाबर भाई आप हमारे साथ हैं? चले मैं बताता हूँ। जी भाई आप बोल बाबर साहब तो इधर नहीं है लगता, ये जी। सर जी आ गए हैं बाबर साहब। चले बाबर साहब को बाद में मौका तो ना पहले तो मैं ये चीज बात अलमीर आज एजाज अलमीर एजाज मोहतरम पता है कि ये गल है, क्योंकि पहले नंबर ते सानू ये चीज वेखना कि अपना आबद हुसैन माशाल्लाह इन्होंने डीपी केड़ी लाई, ते जदों बंदा एफा दी डीपी लांदा ना ते सारी गल अपने बंदे दे ज़हन दे नाल ही पता लग जाना चाहिए बंदे नूं कि इस इंसान दा किफा जा ज़हन है। ते रही गल इंसाफ दी, इंसाफ ते फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि किन्ना क टाइम हो गया वा किहड़ी सानू किहड़ियां चीज़ां दियां साडे विच किहड़ियां कमियां ने ते सानू इंसाफ क्यों नहीं लब्भा है। ते जिसकी लाठी उसकी भैंस है तो ठीक है, बाकी सानू अपने आप नूं बदलना चाहिए है, ते इंशाल्लाह असीं बदलांदे है। इमरान खान ने लोकां नूं शऊर दिता है, ते इंशाल्लाह ये शऊर जिहड़ा ना कायम रवेगा नस्लां तक है साड़ियां तक। क्योंकि मोहतरम वेख लो तुहाडी डीपी दे विच तुहां डीपी लाई है बजाए कि बंदा सवाल एफा जे चीज़ां तुहाडे नाल करे है, ठीक है, डीपी दे विच तुहां सारी गल लिखी है, अच्छी है, मैं भी सारी डीपी पढ़ी है, ते फिर बंदा आखे कि सानू इंसाफ नहीं लब्भा, ये नहीं, तो जाहिर बात है थोड़ी जी कुर्बानी तो देनी पैनी है सानू।
ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿੰਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਜੀ ਆबिद भाई इजाजत है गल करन दी? ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਬੀਰ ਜਮੀਲ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? क्या बोलना जरूरी है तो पहले? कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं, मैं माइक म्यूट पे लाना। जी बड़ी मेहरबानी मेरा वीर जी। इजाज भाई आप क्या कहते हैं? बाबर भाई ने तो बड़ी प्यारी बात की है, जो सवालों का जवाब तो सामने लगा हुआ है। सर जी बात ये है कि वो सिर्फ डरा रहे हैं भी, ये किसी तरह खामोश हो जाएं, किसी तरह चुप कर जाएं, सपोर्ट करना बंद कर दें और इनकी जो सपोर्ट है वो कम हो जाए। लेकिन आगे बात की है ना भी, इंसान को हमें हिम्मत और हौसले के साथ खड़े होना पड़ेगा, और हमारे अंदर जब तक जज्बा नहीं आएगा, हिम्मत नहीं आएगी, शऊर नहीं आएगा, उस वक्त तक वो ऐसे ही हमें डराते रहेंगे। ताकि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, उनके अंदर इंसानियत आए, उनको पता चले कि इंसान के ऊपर क्या हकूक़ हैं और हमारे ऊपर इनके क्या फ़राइज़ हैं और हमारे ऊपर हकूक़ क्या हैं इनके। अगर ये चीज़ें उनको समझ आ जाएं तो वो कभी भी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करेंगे, ऐसे किसी जी को रुसवा, जबरदस्त किसी को जबरदस्त जलील, आपका किसी को पॉइंट हो परेशान गया नहीं करेंगे। अलमिराज, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह बात की है मेरे भाई ने। जबरदस्त अच्छा मैं माशाल्लाह। एक ऐड प्ले करना चाहूंगा भाई लोग, अगर प्लीज माइक म्यूट कर ले और प्लीज सुन के जाइएगा, ठीक है सारे भाई, और डबल टैप करते रहे आप लोग जब तक। प्लीज सर, प्लीज सारे भाई माइक म्यूट करें प्लीज। भाई कैसे हैं, किधर जा रहे हैं? काफी अर्सा हुआ है आपको। अस्सलाम वालेकुम अमलान भाई। भाई कैसे हैं, किधर जा रहे हैं? काफी अर्सा हुआ है आपको देखा नहीं है। अमलान भाई सर अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, बस घर गृहस्थी, घर की परेशानी है, कमाना और लुटाना, फरमाइशें आती है घर से, पता है आपको। अभी फिर वही काम उसी सिलसिले में जा रहे हैं, कुछ डॉलर शॉलर भेजने पाकिस्तान तो जा रहे हैं, बस क्या करें सर। हमदान भाई मेरा ख्याल है आपके इल्म में नहीं है, ये आबिद हुसैन गोंदल की ब्रॉड चलती है, उधर ओसी भाई और बीएफटी भाई हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रहे हैं। ये जो हम रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं या पाकिस्तान में हमारे जो अहलवायाल हैं, हमारी फैमिलियां हैं, हमारे बहन भाई, ये जो फालतू खर्चे उधर करते हैं, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है, और ये सारा कुछ सुपर मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स में ये जो जाते हैं, अप्लायंस वगैरह खरीदे जाते हैं, या जमीन की खरीदो फरोख्त होती है, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है, या जो हम पैसे इधर से भेजते हैं और ये जो अपने रिजर्व बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, इससे वो गोलियां खरीद कर हमारे ही लोगों के ऊपर बरसाते हैं। ये आपको पता है, ये 9 मई में जो कुछ भी हुआ, हमने इनको ताकत मुहैया की, इनकी तनख्वाहें भी हमने पे की, ये जो डंडे हम पर बरसे, इन डंडों के लिए भी इसी में से पैसे निकाल कर, यही टैक्स के पैसे थे, यही टैक्स के पैसों से खरीदे गए डंडे, ये गोलियां, ये टीयर गैस और ये वाटर कैनन, ये इन गाड़ियों के लिए पेट्रोल, ये हमारे ही इन पैसों से इस्तेमाल किया गया है। तो मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप देख सकें तो ये कम से कम आप इस तरह करें कि ये पैसे पाकिस्तान न भेजें जब तक कि कोई इस तरह ना हो जाए। वजह यह है कि ये हमारे ऊपर इस्तेमाल करते हैं और हम अपने 23 करोड़ लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनने में इन वक्त के यजीदों की मदद कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करें हमदान भाई। यार मैं भाई पहली चीज पैसे मेरे अपने, और मैं अपने घर भेज रहा हूँ, अपने लोगों को, अपने घर वालों को भेज रहा हूँ, और मेरे पैसे तो मेरे घर जा रहे हैं, तो इसमें उनकी कैसे मदद हो रही है, या मैं किस तरह से कसूरवार हूँ अगर मैं उनके अपने घर वालों को पैसे दे रहा हूँ? सर हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमदान भाई जो आप पैसे भेजते हैं यहाँ से, वो डॉलर्स की शक्ल में वो अपने रिजर्व अकाउंट्स में रखकर आलमी ताकतों को ये शो करते हैं, IMF वगैरह को, कि हमारे पास इतने पैसे मौजूद हैं, आप हमें मजीद कर्जा दें। इसके ऊपर ही वो कर्जा लेते हैं, और जो हमारे पैसे होते हैं इनको ही दिखाकर वो हमारे ऊपर बरसाई जाने वाली गोलियां, ये टीयर गैस वगैरह, इसी से वो हासिल करते हैं। और जो हमारे बहन भाई जो शॉपिंग करते हैं, उसके ऊपर लगाया गया जो टैक्स है, कहीं ना कहीं हम उनकी तनख्वाहें पे करते हैं, और ये हमारे ही टैक्स के पैसों से ये चलाते हैं ये सारा निजाम, और हम पर जुल्म तशद्दुद करते हैं। आप कभी जाएं आबिद हुसैन गोंदल की ब्रॉड के ऊपर, और आपको पता चलेगा वो उसी भाई और बीएफटी भाई बड़ी डिटेल के साथ ये मैसेज देते हैं। और मैं तो उधर से जिस दिन से मैंने सुना है, मैं तो बड़ा कंट्रोल कर चुका हूँ भाई। अगर मैं 100-200 डॉलर ही भेजता हूँ घर पे, तो इससे भी फर्क पड़ता है, ये कैसे हो सकता है सर? भाई आप 100-200 की बात करते हैं, अगर आप सिर्फ 1 या 2 डॉलर भी भेजें, इससे भी फर्क पड़ता है मेरे भाई। अच्छा सर मेरे में तो नहीं था, खैर आपने अच्छी बात की, मैं इसमें थोड़ा सा सोचूंगा, जरूर सोचूंगा सर मैं, और देखता हूँ मैं कैसे अपने और दोस्तों को समझा सकूँ। अगर ऐसा तो मैं बैठ के मशवरा करूंगा उनसे, अगर ऐसा है तो हम नहीं भेजेंगे सर, नहीं भेजेंगे, हमने नहीं भेजना। जी भाई आपको समझ में आया ऐड, या मैं आपको पर बाबर साहब, अलमिराज साहब, आपको वॉइस क्लियर थी सर? आपको समझ में आया? जी सर जी समझ आई, तो अच्छे तरीके से समझ आई, थोड़ी स्पीड में थी जी जी
ٹھیک ٹھیک. تو سر آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھائی جتنے بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں پلیز برائے مہربانی آپ لوگ پاکستان جو ہے 8 فروری تک کم از کم 9 فروری تک آپ لوگ پاکستان بالکل بھی پیسے بھیجنا بند کر دیں. اکانومی آلریڈی ان کی جو ہے نا وہ نیچے آ چکی ہے، آپ ان کو مزید نیچے لے آئیں. جب یہ 0 تک آئے گی تو یہ لوگ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یا تو یہ گھٹنوں پر آئیں گے یا تو یہ خود ہی ملک چھوڑ کر بھاگیں گے، کیونکہ یہاں پہ ان کے لیے کچھ مفاد نہیں ہوگا. ملک جب کنگال ہو چکے گا، یہ خود جو جتنے مفاد پرست اور یہ پیسوں کی لالچ میں اور یہ گیمبلرز بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ چھوڑ کے ہی نکل جائیں گے سر ملک کو. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، انویسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے فائدے یہ لوگ نکالتے ہیں. یہ سیاست میں جتنے بھی ہیں نا یہ بزنس مین ہیں، یہ بزنس کرنے آتے ہیں یہاں پہ. لوگ انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کے بعد پھر اس کو اپنے منافع سے جو ہے 4 5 100 گنا زیادہ منافع لے کر پھر یہ لوگ پھر اگلی گورنمنٹ کی دوبارہ تیاری کرتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا ایک دوسرے کے گربان کیسے پکڑ رہے ہوتے ہیں جب ان کے مفاد خطرے میں آ جائے، جو جوائنٹ وینچر ہو جاتے ہیں ان کے بزنس میں. ٹھیک ہے، پھر یہ لوگ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں اپنے اپنے بزنس میں، اپنی اپنی سیاست میں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سر آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا. ان کی دکانیں بند کرو، ان کا بزنس ٹھپ کرو، ان کو 1 روپیہ بھی نہیں بھیجنا. آپ لوگوں نے پاکستان کسی بھی چینل سے اپنے بچوں کو بھیجنا ہے بھیج دو، لیکن ہنڈی کے ذریعے بھیجو. تھوڑا بہت بھیجو جو صرف ان کے خرچ کے لیے ہو. کسی ہوم اپلائنسز، کسی الیکٹرانک ڈیوائس، کسی گاڑی، کسی پراپرٹی، کسی چیز کی خریداری کے لیے ان کو پیسے مت بھیجو. اپنے گھر والوں کو وہاں کہو، دوستوں احباب کو یہ پیغام دو، آپ لوگوں نے ملک میں نہ سیمنٹ خریدنی ہے، نہ بجرا خریدنا ہے، نہ اپنے پراپرٹی خریدنی ہے، نہ آپ نے الیکٹرانک ڈیوائس خریدنے، نہ فریج خریدنے، نہ آپ نے ویکیوم خریدنا ہے، نہ آپ نے چولہا خریدنا ہے. کوئی ایسی چیز نہ خریدے صرف اور صرف 8 فروری تک، جب تک یہ انتخابات نہیں ہو جاتے، جب تک ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ملتے، اور جب تک ہماری مرضی کا نمائندہ اس ملک کو لیڈ نہیں کرتا. بھائیو اس میں آپ لوگوں نے اپنا ہاتھ ڈالنا ہے، کیونکہ یہ آپ ہمارے لیے، عمران خان کے لیے یا کسی بھی ادھر براڈ کاسٹر کے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ اپنی آنے والی نسلوں پر احسان کرو گے سر. آپ اپنی آنے والی اس نسل پر احسان کرو گے جو اللہ نہ کرے کبھی کسی کو کینسر جیسی موذی بیماری لگ جائے اور اس پر جہاں مفت علاج ہوتا ہو وہاں آپ کے مفت علاج کے لیے فراہم کی گئے عطیات کو یہ لوگ بند کر دیں. سب سے بڑی لعنت اور سب سے بڑا تماچا ان لوگوں نے آپ کے منہ پہ دے مارا ہے. جو ہم لوگ پچھلے 8-9 مہینے سے ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان 1 روپیہ نہیں بھیجیں گے، اور اب جا کے پچھلے 2 مہینے سے ہم لوگوں نے اس پر اور زور و شور سے کام شروع کیا ہے، تو ان لوگوں نے ہمیں یہ جواب دیا ہے تمہارا باپ بھی بھیجے گا پیسے. تو ان لوگوں نے یہ ہم لوگوں کو جواب دیا ہے ہم تمہارے علاج بند کر دیں گے، ہم تمہاری روٹی بند کر دیں گے، ہم تمہاری پناہ گاہیں بند کر دیں گے، ہم تمہارے صحت کارڈ بند کر دیں گے. یہ ان لوگوں نے ہمیں جواب دیا ہے. اب ہمارا کام بنتا ہے ہمیں ان کو جواب دینا ہے. میرا پیسہ میری مرضی. تم ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے ہمیں حکم نہیں دے سکتے. ہمارا ملک ہے، ہم حکم چلائیں گے تم پر. جی سر، بہت اچھی بات، کیا بات، اچھا ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چودھری بھائی السلام علیکم. بہت خوبصورت، زبردست. عابد بھائی ایک منٹ مجھے دیجیے گا، ایک منٹ مجھے دیجیے گا پلیز، کیونکہ یہ نیو ہے. مسٹر خان اور چودھری، یہ کبیر جمیل نے مجھ سے پہلے ٹائم مانگا ہوا ہے، اس نے پہلے ٹائم مانگا ہوا ہے، یہ پہلے کہا ہوا ہے. نہیں عابد بھائی، میں بی ایف ٹی بھائی کی کمپین بھی ان سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جی اچھا ٹھیک جی جی آپ کریں. اچھا مجھے عابد بھائی ایک بات جی، بہت بتائیے گا. خوبصورت. کبیر بھائی سوری ایک منٹ. عابد بھائی ایک بات بتائیے گا. اچھا محمد اکمل صاحب آپ نے ہوسٹ کو فالو کیا؟ عابد بھائی ہوسٹ جو بیٹھے ہوئے ان کو فالو کریں. عابد بھائی آپ ان کو فالو کریں، پھر شاید ان کی ریکویسٹ آ جائے. جی اوور ٹو یو کبیر بھائی. سر ان کے جی پاس کوئی مسئلہ ہے، کوئی
मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत जी आ रही आ है। रही है yes, sir. खैर में वो ऊपर मुझे नजर नहीं आ रहे थे, मैं बड़ी कोशिश की है लेकिन नजर नहीं आ रहे। तो अच्छा मिस्टर खान आबिद आपने भाई उनके अच्छा उनके कबीर जमील एक मिनट खान, कबीर जमील आप बैठो, चौधरी आप भी बैठो है, तो फिर जी खान आप शुरू करें। जी पहले मोहम्मद अकमल साहब आपके फॉलोअर्स मैंने जाके चेक किए हैं, आपके फॉलोअर्स पूरे नहीं है, 1000 फॉलोअर्स पूरे करें उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट आएगी। जी मलिक अली साहब, कबीर जमील साहब, बाबर बड़ाई साहब, अलमीर एजाज साहब, हम आपको सबसे पहले अपनी ब्रॉड के ऊपर वेलकम करते हैं क्योंकि आप न्यू हैं हमारे साथ, पहली दफ़ा आए, तो आप सबको हम वेलकम करते हैं। और एक कैंपेन है हमारी